میری طرف سے شانی ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک ایسے ملک کی جس کو لینڈ آف فائر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آگ جلائے جانے کے سب سے پہلے آثار اسی ملک میں دریافت ہوئے۔ اور دوستو، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کا سب سے بڑا ریسٹورنٹ KFC بھی اسی ملک میں واقع ہے، اور اس ملک میں بوڑھے لوگ سونے کے دانت لگوانے کے بہت شوقین ہیں۔ دنیا کا دوسرا بڑا جھنڈا اور پل بھی آپ لوگوں کو اسی ملک میں دیکھنے کو ملے گا۔ یوریشیا کا بڑا اور سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا یہ ملک 1901 میں آدھی دنیا کو تیل سپلائی کرنے والا تنہا ملک رہ چکا ہے۔ یہ چند منٹوں کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس ملک کی معلومات سے مکمل طور پر آشنا ہو جائیں گے۔ قبل اس سے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا YouTube پر موجودہ چینل شانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ سیر و سیاحت کی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آذربائیجان، جس کو سرکاری طور پر جمہوریہ آذربائیجان کہا جاتا ہے۔ آذربائیجان مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک کے مشرق میں بحیرہ قزوین، شمال میں روس، مغرب میں آرمینیا اور ترکی، شمال مغرب میں جارجیا اور جنوب میں ایران واقع ہے۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو شہر ہے، جو کہ آذربائیجان کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو شہر کا کل رقبہ 2130 کلومیٹر ہے، جو اپنے اندر 2.236 ملین افراد کو سمائے بیٹھا ہے۔ اگر آذربائیجان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آذربائیجان کے موجودہ علاقے میں قدیم ترین انسانی آثار پتھر کے زمانے تک کے ملتے ہیں۔ یہ آثار مختلف غاروں میں محفوظ ہیں۔ عرب اموی خلیفہ نے ثانیوں اور بازنطینیوں کو شکست دے کر قفقازی البانیہ کو فتح کر لیا۔ عباسیوں کے زوال کے بعد یہ علاقہ سالاریوں، ساجدی، شدادی، روادادی اور بادیوں کے قبضے میں رہا۔ 11ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں وسط ایشیا سے آنے والے ترک اور غزائی قبیلوں نے بتدریج اس علاقے پر قبضہ جمایا۔ ان بادشاہتوں میں سے پہلی بادشاہت غزنویوں کی تھی، جنہوں نے 1030 میں اس علاقے پر قبضہ جمایا۔ اس کے بعد یہ علاقہ شیرواں شاہوں کے پاس آیا، جنہوں نے 861 سے 1539 تک بطور خود مختار مقامی حکمران کی حیثیت برقرار رکھی۔ پہلی جنگ عظیم میں جب روس کے زوال کا وقت آیا تو آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا نے مل کر ایک الگ متحدہ ریاست قائم کی، جو مختصر عرصہ تک قائم رہی۔ مئی 1918 میں یہ ریاست ختم ہوئی اور آذربائیجان نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور اپنا نام عوامی جمہوریہ آذربائیجان رکھا۔ اس ریاست کو دنیا میں پہلی مسلمان پارلیمانی ریاست ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ ایاز مطالبوف نے آذربائیجان کے صدر کے عہدے کا حلف لیا اور 18 اکتوبر 1991 کو آذربائیجان نے آزادی حاصل کر لی۔ آذربائیجان نے 12 نومبر 1995 کو نئے آئین کی منظوری دی، جس میں اس کے ریاستی نشان، جھنڈے، سرکاری نشان اور قومی ترانے کی منظوری دی۔ آذربائیجان کی حکومت میں طاقت کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں مقننہ، عدلیہ اور اشرفیہ شامل ہیں۔ قانون سازی کی اجازت صرف ایک ایوانی قومی اسمبلی کو ہے۔ پارلیمنٹ کے انتخابات ہر 5 سال کے بعد نومبر کے پہلے اتوار کو ہوتے ہیں۔ آزادی کے بعد آذربائیجان نے IMF، ورلڈ بینک، یورپی بینک برائے تعمیر و ترقی، اسلامی ترقیاتی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی رکنیت حاصل کی۔ بینک کاری کا نظام 2 سطحوں پر ہے، جن میں نیشنل اور کامرس بینک شامل ہیں، جو غیر بینک کاری سرمایہ داری نظام کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ 1962 میں اسٹیٹ بینک کی بجائے نیشنل بینک قائم کیا گیا تھا۔ نیشنل بینک آذربائیجان کے قومی بینک کا کام کرتا تھا اور کرنسی کا اجرا اور دیگر امور اس کی نگرانی میں طے ہوتے تھے۔ تجارتی بینکوں میں سے 2 بڑے بینک انٹرنیشنل بین اور یونائٹڈ یونیورسل جوائنٹ اسٹاک بینک حکومت کی ملکیت ہیں۔ 2/3 آذربائیجان تیل، قدرتی گیس کے حوالے سے اہم ہے۔ قفقاز صغیر کے اکثر حصوں میں سونا، چاندی، لوہا، تانبا، ٹائٹینیم، کرومیم، مینگنیز، کوبالٹ اور مختلف اینٹی منی ملتے ہیں۔ 2002 میں آذربائیجان میں موبائل فون کے استعمال میں انتہائی اضافہ ہوا۔ 2005 میں 10,91,400 لینڈ لائن فون تھے اور 4,08,000 انٹرنیٹ کے صارفین کام کر رہے ہیں۔ آذربائیجان میں عام ریل کی پٹری کو 2005 میں شروع کیا اور 2957 کلومیٹر تک پھیلایا گیا اور برقی ٹرینوں کے روٹ کو 127 کلومیٹر تک بڑھایا گیا۔
2006 میں آذربائیجان کے پاس ہوائی اڈوں کی تعداد 36 تھی اور ایک ہیلی کاپٹر بھی موجود تھا۔ آذربائیجان میں سمندری تجارت کے لیے 54 بحری جہاز موجود ہیں جو اس ملک کی آمد و رفت کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ درآمد ہونے والی اکثر اشیاء کے کچھ حصے آذربائیجان میں ہی تیار ہوتے ہیں۔ آذربائیجان کا کل رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے اور ملکی رقبے میں 30 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ چند جزائر بھی ہیں جو بحیرہ قزوین میں واقع ہیں۔ آذربائیجان کو اپنے کل رقبے کا 14 سے 16% حصہ آرمینیا کو دینا پڑا تھا۔ دنیا میں مٹی کے آتش فشانوں کا تقریباً نصف حصہ آذربائیجان میں پایا جاتا ہے۔ 2007 میں آذربائیجان نے ہونے والی اقلیتی مردم شماری سے پتہ چلا ہے کہ ایزیریز کی تعداد 95.8%، روسی 2.8%، آرمینیائی 1.5%، ترک 0.5%، یوکرانی 0.4%، کرد 0.2%، جارجین 0.2%، ساخرس 0.2%، تات 0.13%، یہودی 0.1% اور دیگر 0.12% ہیں۔ اپریل 2006 میں کل آبادی کا 51% حصہ یعنی 43,80,000 افراد شہری اور 49% یعنی 40,60,000 افراد دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ملکی آبادی کا کل 51% حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ آبادی میں اضافہ کی شرح 2006 میں 0.66% سالانہ رہی۔ اس کی اہم وجہ ایک یہ ہے کہ آذربائیجان کے لوگ بیرون ملک ہجرت کر چکے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 93.4% سے 96% آبادی مسلمان ہے، جن میں 85% شیعہ اور 15% سنی ہیں۔ آذربائیجان کے قومی کھیلوں اور روایتی طور پر فری اسٹائل کشتی کا شمار آذربائیجان میں ایک اعلیٰ درجے پر ہے، لیکن آذربائیجان میں سب سے مقبول کھیل فٹ بال اور شطرنج ہے۔ آذربائیجان کے موسم کی تشکیل میں سکنڈینیویا کے اینٹی سائیکلون کے سرد حصے، سائبیریا کے معتدل درجہ حرارت، وسطی ایشیا کے اینٹی سائیکلون شامل ہیں۔ لینڈسکیپ کے تنوع کے حوالے سے ملک میں مختلف جگہوں سے ہوا کے مختلف دباؤ داخل ہوتے ہیں۔ قفقاز عظیم ملک کو سرد ہواؤں کے براہ راست داخلے سے بچاتا ہے۔ اس وجہ سے اکثر پہاڑوں کے دامن اور میدانوں میں نیم استوائی موسم ملتا ہے۔ ان علاقوں میں سورج سے آنے والی تابکاری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ موجودہ دور کے 11 موسمی خطوں میں سے 9 آذربائیجان میں ملتے ہیں۔ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بالترتیب -33 ڈگری اور 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ کچھ علاقوں میں زیادہ سے زیادہ بارش 1600 سے 1800 ملی میٹر اور کچھ علاقوں میں کم از کم بارش 200 سے 350 ملی میٹر ہوتی ہے۔ 9 نومبر 1991 میں جاری ہونے والے صدارتی فرمان کے مطابق موجودہ قومی افواج کی تشکیل کی گئی ہے۔ آذربائیجان کی افواج کے 4 حصے ہیں: بری فوج، ہوائی فوج، بحری فوج اور فضائی دفاعی فوج۔ اس کے علاوہ نیشنل گارڈ، داخلی گارڈ، سرحدی گارڈ اور ساحلی گارڈ یعنی کوسٹ گارڈ بھی موجود ہیں۔ صدر کو افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت حاصل ہے۔ 2007 کے اول میں آذربائیجان کی فوجوں میں 95,000 مرد شامل تھے۔ آذربائیجان یورپ کے روایتی ہتھیاروں کے معاہدے کا پابند ہے۔ 13 جنوری 1993 کو آذربائیجان نے کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے معاہدے پر بھی دستخط کیے تھے۔ 2007 میں اس کے دفاعی اخراجات $871 ملین یعنی 870 کروڑ 10 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئے تھے۔ آذربائیجان کی فوق میں آبادی لسانی گروہوں وغیرہ کی نمائندگی ہے۔ یہاں کردی، لزگن، تالیش، جارجین، روسی اور آرمینیا زبانوں کے ریڈیو اسٹیشن بھی کام کرتے ہیں۔ ان کو حکومت کی طرف سے مالی امداد کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ بلکان میں موجود اسٹیشن آوار زبان میں اور خمچاز میں تات زبان میں بھی اسٹیشن کام کرتے ہیں۔ اسی طرح باکو میں کئی اخبارات روسی، کردی، لزگن اور تالیش زبانوں میں چھپتے ہیں۔ یہودی بھی اپنا ایک اخبار عزیز چھاپتے ہیں۔ قومی موسیقی کے آلات میں 14 تاروں والے آلات، 8 پیٹنے والے تاشے اور 6 مختلف اقسام کے بانسری نما آلے شامل ہیں۔ یونیسکو کی جانب نے عالمی ورثے کی فہرست میں گوبستان ریاستی ریزرو، باکو کا آتشی مندر، مومن خاتون کا مزار اور شبکی میں خان محل شامل ہیں۔ آذربائیجان میں چائے کے ساتھ میٹھی چیز کھانے کا ایک عام رواج قائم ہے۔
جیسے چائے کے ساتھ آئس کریم، یہ لوگ پین کیک کے بڑے شوقین ہیں۔ ویسے بھی یہ آذربائیجان کی قومی ڈش ہے۔ آذربائیجان میں میڈیا پر سخت پابندی ہے۔ میڈیا کوئی بھی خبر خواہ ایکسیڈنٹ کی ہو یا دھماکے کی، حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں دکھا سکتا۔ باکو آذربائیجان کا دارالحکومت ہے اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ گھوڑا یہاں کا قومی جانور ہے۔ گل دادی آذربائیجان کا قومی پھول ہے۔ آذربائیجان کا قومی کھیل میوزک بجانا ہے، جو یقیناً آپ لوگوں کے لیے حیران کن ہوگا۔ آذربائیجان کی کرنسی کو آذربائیجان منات کہا جاتا ہے۔ ایک منات پاکستانی 62.5 روپے کے برابر ہے۔ آذربائیجان کے موجودہ صدر کا نام الہام علیوف ہے۔ آذربائیجان وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ اس ملک میں ڈرائیونگ دائیں طرف کی جاتی ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +994 ہے اور انٹرنیٹ کوڈ AZ ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آذربائیجان کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کے اس عمل سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔